بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت نے عمران خان صاحب پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ عمران خان صاحب بہت مشکل میں تھے، بالکل نظر آ رہا تھا کہ شکست ان کی یقینی ہے اور کہیں سے وہ بچ ہی نہیں سکتے۔ حال تو یہ ہو گیا عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا کہ حال ہی میں انہوں نے انٹرویو دیا فرانس 24 کو، اور اس میں ان سے سوال پہلا جو پوچھا گیا یہ کہ جی کیا آپ ہاؤس اریسٹ ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے جواب دیا سوچ کر کہ جی میں آئسولیشن میں ہوں، میں تنہائی میں ہوں۔ یعنی اب حال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ہمارے 10,000 کارکن گرفتار ہیں، میری ساری جو لیڈرشپ ہے وہ گرفتار ہے یا روپوش ہے، یہ حال ہو گیا، چھوڑ کر جا چکی ہے، تو یہ حال ہے۔ تو ابھی تو کوئی مل ہی نہیں رہا، لوگ ہی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ 3 طرح سے کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں کو۔ ایک تو یہ کہ گرفتار ہیں، ان پر کیسز چل رہے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو روزانہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور چھوٹتے چلے جا رہے ہیں، چھوڑ کر جا رہے ہیں تحریک انصاف کو۔ تیسرے وہ رہنما ہیں جو اب تک روپوش ہیں، اگر پکڑے جاتے ہیں تو پھر وہ پریس کانفرنس کریں گے تو چھوٹیں گے۔ تو یہ 3 طرح کے ہی لوگ ہیں۔ آپ کو مین سٹریم میڈیا پر ملیں گے نہیں تحریک انصاف کے لوگ کہ وہ آ کر کوئی اپنا موقف بیان کر سکیں، ہے ہی نہیں، بچے ہی نہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا نا، گرفتار ہیں، روپوش ہیں یا چھوڑ چکے ہیں، یہ تو حال ہو گیا۔ تو ہر طرح سے تحریک انصاف عمران خان خاص طور پر گر چکے۔ یہ لوگ بات کر رہے ہیں، یعنی آئسولیشن کی بات خود عمران خان کر رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی لاسٹ مین سٹینڈنگ، یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ آخری بندہ رہ گیا جی۔ اگرچہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جن میں علی محمد خان صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، میاں محمد رشید ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، یا دیگر لوگ ہیں جو میں نے آپ بتایا روپوش ہیں، مراد سعید صاحب ہوں گے، اور اس طرح سے پرویز خٹک کا بھی پتہ، شاہ فرمان کا، اسد قیصر، اور اسی طرح خیبر پختونخوا سے زیادہ تر ہیں، اور دیگر لوگ ہیں۔ تو بہرحال اب یہ حال تھا، اور مسلسل صرف ایک ہی آپ کو خبر نظر آ رہی تھی مختلف چینلز پر، کیونکہ پریس کانفرنسز تھیں وہ لائیو کٹ ہوتی ہیں۔ ابھی حال میں مریم نواز صاحبہ کا بہاڑی میں جلسہ تھا، وہ کٹ کیا گیا، اور یہ نظر آ رہا ہے دوپہر کو، صبح، دوپہر، شام پریس کانفرنس، یعنی ایک دن میں بڑے بڑے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور بہت بڑے آدمی سیف اللہ نیازی جو بہت اہم، پہلے دن سے عمران خان صاحب کے ساتھی، ان کے ہر طرح کے معاملات کو دیکھتے تھے، ان کے کزن بھی تھے پہلے دن سے ان کے ساتھ، یعنی بیٹوں کی طرح آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو باقی تو اب چھوڑ ہی دیں بات، مراد راس روتے روتے چلے گئے، ابرار الحق رو کر جا رہے ہیں۔ تو صرف یہی مناظر نظر آ رہے ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہے، چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل صاحب کو پتہ نہیں کیا سوچتی ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے، وہ ایک پریس کانفرنس کا ڈالتے ہیں۔ پہلے اس کا اشتہار ہوتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ بہت ہوش ربا انکشافات کریں گے، ان کی رپورٹس کے حوالے سے پتہ نہیں کیا پتہ لگ گیا ہے، اور جناب وہ آتے ہیں اور اس کے بعد وہ رپورٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی پیشاب ٹیسٹ کیا ہے، عمران خان صاحب کا پیشاب ٹیسٹ کیا گیا ہے، ان کے پیشاب کے نمونے جو ابھی حتمی نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی حتمی رپورٹ نہیں ہے، لیکن ابھی جو ہمارے پاس ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس میں پتہ چلا ہے پیمز کے ڈاکٹرز نے کہ اچھا، انہوں نے رپورٹ بھی پھر جو میڈیا میں شیئر ہوئی ہے وہ اس پہ سائن بھی ہیں ان ڈاکٹرز کے، 5 رکنی ٹیم ہے، کہ جی عمران خان صاحب بے دریغ، یعنی بے دریغ سے مراد ہے کہ رکتے ہی نہیں ہیں، بے تحاشا شراب کا استعمال کرتے ہیں اور کوکین کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ان کے پیشاب کے نمونوں سے پتہ لگا ہے۔ یعنی 100-150 کیسز لگ بھگ عمران خان صاحب پہ حکومت کہتی ہے جی بنائے ہوئے ہیں، یا عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں جی بنائے ہوئے ہیں۔ القادر ٹرسٹ، ممنوعہ فنڈنگ، دہشت گردی، بغاوت، غداری، توہین مذہب، کرپشن، یعنی ہر طرح کا کیس ہے۔ لیکن وہ کیسز الگ رہ گئے، یہ ایک نیا معاملہ آ گیا کہ جی میڈیکل ہم نے ان کا نکال لیا رپورٹ، اور وہ کہتے ہیں جمہوری دور ہے، جمہوریت میں ہم نے سب کچھ لے کر آنا ہے سامنے، اور یہ ہم رپورٹ سامنے لے آئے ہیں۔ اب وہ ہوا میڈیا میں، یعنی ایک طرف سے یہ لگ رہا تھا کہ جی ختم کہانی، یہ ہو گیا وہ گیا، سارا فوکس ہی اس پریس کانفرنس پر چلا گیا اور کام ہی الٹا پڑ گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ تمام شوز بڑے بڑے جو ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں اس کو ڈسکس کر رہے تھے۔ شاہ زیب خانزادہ، کوئی بتانے کی ضرورت ہے، جیو پہ پروگرام کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے کتنے ناقد ہیں یا کیا کیا باتیں ان کی ہوتی ہیں، ہر چیز آپ دیکھیے۔ انہوں نے جو ایکسکلوسیو انٹرویو کیے وہ توشہ خانہ والے وہ صاحب کے، وہ باہر جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارا کچھ کیا، مطلب بہت سی چیزیں وہ تک کہہ رہے ہیں، جیو تک کہہ رہا ہے، خبر چھپ گئی ہے، جیو اگر کہہ رہا ہے پھر تو حکومت مانے گی کہ جی وہ کہتے ہیں جی شاہ زیب خانزادہ ہم نے 3 ڈاکٹر سے بات کی
اور یہ بھی کہ عبد القادر پٹیل صاحب کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے لیکن وہ آ ہی نہیں رہے, وہ انکاری ہو گئے ہیں اس پریس کانفرنس کے بعد. کوکین, شراب, عمران خان کی دماغی حالت بھی درست نہیں ہے, یہ تک کہہ دیا گیا, دماغی حالت درست نہیں ہے. اب 3 ڈاکٹر سے انہوں نے بات کی. شاہ زیب خانزادہ کہتے ہیں تینوں ڈاکٹرز نے کہا جی مذاق خیز ہے, یہ فضول باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں, جو رپورٹ بتائی گئی ہے اس سے کوئی بھی اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی. پھر یہ خود کہہ رہے ہیں جی ابھی ابتدائی رپورٹ ہے, کب سے وہ یعنی ہفتوں کے بعد ان کو پتہ لگا ہے, جب وہ نیب کسٹڈی میں تھے تب وہ بورڈ بیٹھا تھا. اب ایک طرف اس میں جو دکھایا گیا ہے رپورٹ میں وہ یہ ہے کہ جی وہ شروع میں پہلے صفحے پر آتا ہے جی اسٹیبل کنڈیشن ہے, ان کی دماغی حالت بھی ٹھیک ہے, تمام ان کے وائٹلز جو ہیں یعنی سب ٹھیک کام کر رہے ہیں, یعنی کڈنی سے لے کر بلڈ ٹیسٹ, پھیپھڑے وغیرہ 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 سارا کچھ A1 ہے جی ان کا. اب ایک بندہ جو بے دریغ شراب پیے گا, کوکین کا استعمال کرے گا, وہ بالکل ٹھیک ہے, اور پیشاب کے نمونوں سے بہت سے سوال کریں. یعنی ماریہ میمن صاحبہ نے جو ARY پہ پروگرام کیا, انہوں نے تو لائیو لے لیا ایک نیفرولوجسٹ کو, یعنی اس چیز کے ماہر کو, جو ٹیسٹس وغیرہ ہوتے ہیں انسان کے باڈی کے, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اب کیا کریں گے, یہ کم از کم کوئی جعلی ہی بنا لاتے, یعنی کچھ اور قسم کی, پتہ نہیں ابھی صحیح ہے نہیں جو رپورٹ لائیں, بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی بنا تو لاتے رپورٹ جو یہ کہہ رہے ہیں اس سے میچ تو کرتی, جو بات یہ کر رہے ہیں اس سے وہ میچ نہیں کرتی. بقول ان نے کہا جی یہ ایسا ہی ہے کہ ہر نمبر, یعنی وہ رپورٹ دیکھتے ہوئے کہ پرچے میں, انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ پرچے میں 10 میں سے 10 نمبر ہر سوال میں کوئی بندہ لے رہا ہو, ہر سوال جو پوچھا گیا اس میں 10 میں سے 10 نمبر لے رہا ہو, 100/100 نمبر اس کے بن رہے ہیں, اور بعد میں کہا جائے کہ جی وہ فیل ہے. تو عمران خان کی رپورٹ ایسی پرفیکٹ آ رہی ہے اور پھر وہ نتیجہ ہی نکال دیں گے جی تو فیل ہے. پڑھی نہیں صحیح جا رہی, ان اپروپریٹ جسچرز کہ جی عمران خان نے کچھ ایسے اشارے کیے ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں. یہ میڈیکل رپورٹ بتا رہی ہے جی, وہ جو ڈاکٹرز کی 5 بڑے پیمز کے ڈاکٹر ہیں جو کہہ رہے ہیں جی عمران خان نے اشارے ٹھیک نہیں کیے. اب اس پر وہ مذاق بن رہا ہے کہ وہ کیا اشارے تھے جو ٹھیک نہیں کیے. پھر کہتے ہیں جی وہ انگزائٹی میں ہیں, جھنجھلاہٹ میں ہیں, پریشانی میں ہے, جو باہر ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی, اور جو اس وقت سچویشن ہے اس کی سیریسنس کا ان کو سنجیدگی کا اندازہ نہیں ہے, اور یہ کوئی ان کی اس لیے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا, مطلب یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اور کیا ہونا چاہیے تھا, جو حالات بنے ہوئے تھے اس میں. تو وہ عجیب و غریب بات ہے. اب جناب عمران خان پر مقدمے تھے, عمران خان نیچے گرا ہوا, بالکل جناب شکست نظر آ رہی ہے, سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں, کسی بھی وقت گرفتاری ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ان کے باہر جانے کی باتیں, مطلب برا. اور اب یہ ہو گیا ہے کہ عمران خان نے الٹا مقدمہ کر دیا. یعنی عمران خان پر مقدمے بن رہے تھے, تحریک انصاف مقدمے بن رہے تھے, حکومت نے ایک اتنی بڑی سنگین غلطی کر دی کہ وہ سارا جو بیانیہ یوں بنا ہوا تھا عمران خان کے خلاف, تحریک انصاف جاری ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ سارا اپنے اوپر لے لیا. اور اب میڈیا میں یہ باتیں چلنا شروع ہو گئی, اور اب عمران خان صاحب نے اپنی لیگل ٹیم کو کہہ دیا ہے کہ جی ان پر تو مقدمہ کرو, جس میں وزارت صحت, عبد القادر پٹیل, حکومت, وہ ڈاکٹرز پیمز کے, اور پھر یہ بھی کہ پرائیویسی بھی آپ کسی کی اس طرح سے کر ہی نہیں سکتے, لا نہیں سکتے, پھر وہ اس طرح کی رپورٹ. تو یہ ایک عجیب و غریب کام کر دیا انہوں نے. اور تمام آپ دیکھیے جو بھی جرنلسٹ جتنے بھی, کوئی ایک مجھے نہیں ملا, ایک بھی, کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ جی کیا ہے. مثلا مشرف زیدی صاحب ہیں, ٹیلی ویژن پر بھی آتے ہیں, یہ بھی عمران خان صاحب کے ناقدین میں مانے جاتے ہیں. Forget former PM Imran Khan's blood test and the quality of doctors that would put together that joke of a letter. Just take a moment to breathe in the reality of Abdul Qadir Patel as health minister. A very elaborate and cruel simulation is being enacted. کہتے ہیں کیا اس پر کریں, آپ چھوڑ دیں جی پرائم منسٹر کی یہ رپورٹ اور فلاں, آپ سوچیں ذرا, سانس لینے کی کوشش کریں ایسے حالات میں جہاں عبد القادر پٹیل ایک ہیلتھ منسٹر کے طور پر 25 کروڑ عوام کے وفاقی وزیر صحت کے طور پر بات کر رہا ہوگا. کچھ لوگ موازنہ کر رہے ہیں کہ جی وہ جب یہ آئی وبا تو اس وقت فیصل سلطان ہوتے تھے, وہ ہیلتھ کو دیکھ رہے ہوتے تھے, آج عبد القادر پٹیل ہیں, تو آپ موازنہ کر لیجئے. اچھا جی, اسی طرح شاہ زیب خانزادہ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 9 مئی کو نیب حراست میں کی جانے والی میڈیکل رپورٹس میں ذہنی حالت اور نشے کے الزامات پر ہم نے 3 ڈاکٹر سے رابطہ کیا, اور تینوں نے ان کے الزامات کو بے بنیاد اور مذاق خیز قرار دیا. یعنی مذاق خیز, مذاق ہے یہ, اس طرح کی بات. اچھا جی, مغیث علی بھی صحافی ہیں, کہتے ہیں یہ تو ہمارے وزیر صحت کے ساتھ پرینک ہو گیا. احمد بلال محبوب بھی, جو عمران خان صاحب کی طرز سیاست ہے اس پہ خلاف رہے گا, جی اسمبلیوں سے کیوں گئے, توڑی کیوں, استعفے کیوں دیے, ایسی بات سب کچھ. اب ایک خود کہہ رہے ہیں جی ہی یعنی عمران خان had little insight about the seriousness and reality of the current situation. Is this a finding of a physician or a current affairs program presenter? Shocking. یہ ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے
یا کسی کرنٹ افیئرز پروگرام پریزنٹر کی، وہ کہہ رہے ہیں حیران کن ہے۔ عبدالمعیز جعفری وکیل ہیں، یہ بھی عمران خان صاحب کی طرز سیاست کے ناقد۔ وی آر ناٹ اے سیریس کنٹری، وہ ہم سنجیدہ ملک نہیں ہیں۔ واٹ کائنڈ آف ڈاکٹر وڈ سائن دس، کہتے ہیں کس طرح کے ڈاکٹرز ہوں گے جو اس پر سائن کریں گے۔ واٹ آر یو ٹیلنگ دا ورلڈ، آپ لوگوں دنیا کو بتا کیا رہے ہیں؟ یعنی سارا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ کھیل ہی دوسری طرف چلا گیا ہے۔ وسیم عباسی یہ بھی عمران خان صاحب پر، یعنی ایک انڈیپینڈنٹ صحافی ہے، بالکل اس کا حق ہے وہ تنقید کرے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح حکومت کہتی ہے جی وہ کوئی صحافی اس طرح کے جو عمران خان کے حق میں ہوتے ہیں، فلاں ہے جی مرضی کے ججز لگائے ہوئے ہیں، مرضی کا بینچ فلاں، یہ اس میں نہیں آتے، قطعی نہیں آتے۔ اچھا جی، اب اس پر انہوں نے کہا ہے، شاہ زیب خانزادہ نے جو ٹویٹ کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اس پر وسیم عباسی کہہ رہے ہیں جی ویل ڈن شاہ زیب، دا رپورٹ از ریڈیکولس، یہ رپورٹ ایک مذاق ہے، ہیلتھ منسٹر شوڈ ناٹ ہیو ڈن دیٹ پریسر، ہیلتھ منسٹر کو یہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، ایکسٹریملی بیڈ ٹیسٹ، بہت ہی برا بلاول بھٹو زرداری کے لیے ہوا ہے، پلیز ٹیک نوٹ بلاول بھٹو زرداری، یور پارٹی کین ڈو بیٹر دین دس، آپ کی پارٹی سے بہتر کر سکتی ہے۔ لیکن میں نے بولڈ نیوز پر پروگرام میں بات کی پاکستان پیپلز پارٹی کے تیمور تالپور صاحب سے، انہوں نے کہا جی اگر عبدالقادر پٹیل کہہ رہا ہے تو بالکل 100% درست ہوگا، وہ ایک ذمہ دار آدمی ہے، ابھی پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ تو بہرحال پیپلز پارٹی کے دوسرے رہنما بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ وسیم عباسی اب کون ہے جی؟ جرنلسٹ ہیں، ہیڈ آف نیوز وی نیوز پی کے، ایکس USA ٹوڈے، دا نیوز انٹرنیشنل، جیو نیوز اردو، فل برائٹ، اور یہ دیکھیے کن اداروں میں یہ کام کر چکے ہیں، کہاں سے یہ پڑھ چکے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چند صرف میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ عامر سید عباسی، یہ آپ دیکھتے ہیں ان کو کامران خان صاحب کے شو میں بلائے جاتے ہیں، دیگر شو میں بھی عامر سید عباسی یہ کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں، جرنلسٹ ہیں۔ کہتے ہیں جی دا مینٹل اسٹیبلٹی آف دس گورنمنٹ از آلسو کوسچنبل، اس حکومت کی جو ذہنی حالت ہے وہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ یہ رپورٹ شیئر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ ساری رپورٹ ہے نا جی، اور اس کا جو پہلا صفحہ ہے اس پر یعنی ہر چیز نارمل نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، ایبڈومن نارمل، ہارٹ، چیسٹ، ٹیمپریچر نارمل، ریسپریٹری ریٹ، بلڈ پریشر، پلس، نروس سسٹم انٹیکٹ ہے جی، ہائر مینٹل فنکشن انٹیکٹ ہے، کلینکل سٹیٹس سٹیبل ہیں، فٹنس فار ڈیٹینشن انڈر نیب کسٹڈی، وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، بلڈ CP نارمل، LFT RFT نارمل، اب یعنی ہر چیز نارمل۔ اور اس کے بعد کنکلوژن کیا آتا ہے؟ The gentleman was examined and appears under stress with anxiety symptoms. There was extensive anger anxiety about the events happening in the last few weeks. He had little insight about the seriousness and reality of the current situation. The mental stability is questionable. There were some inappropriate gestures. یہ جی ان کا کنکلوژن ہے کہ بھئی بندہ یہ اس کو پتہ ہی نہیں بار کیا ہو رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، بڑا انگزائٹی میں ہے، غصے میں ہے، اور یعنی جو حالات ہے اب نیب کسٹڈی میں پتہ نہیں بھنگڑے ڈالنے چاہیے، خوش ہونا چاہیے تھا۔ اچھا پھر جی مینٹل اسٹیبلٹی جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے، جس کو عبدالقادر پٹیل سے کہا جی پاگل ہے، ذہنی اس کا دماغ خراب ہے، ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ دیر ور سم inappropriate gestures، یعنی غلط انہوں نے اشارے کیے ہیں، غلط اشارے کیے ہیں۔ اس کو appropriate gestures پڑھ رہے تھے ویسے عبدالقادر پٹیل صاحب، ان نہیں وہ پڑھ رہے تھے، وہ خالی کہہ رہے تھے جی appropriate، ٹھیک gestures وہ کہہ رہے تھے، لکھا inappropriate ہوا ہے۔ اچھا جی، محمد اکبر باجوہ یہ صحافی ہیں جی، پروگرام بھی کرتے ہیں جی، ان پہ کہتے ہیں جی پاکستان میں انسانی پیشاب سے دماغی حالت جانچنے کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا، یہ اس پر طنز کر رہے ہیں۔ اجمل جامی بہت مشہور ملنگ صحافی، یہ کہہ رہے ہیں جی نارمل LFT RFT مینز دا اسٹوری نیریٹڈ بائی دا گورنمنٹ از سمپلی فضول، کہ بالکل نارمل ہے ان کے بلڈ رپورٹ LFT RFT، تو یہ تو ایک فضول بات ہے۔ نسیم صدیقی صاحب اگین بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، MA انٹرنیشنل جرنلزم فرام SOAS یونیورسٹی لنڈن، کالمسٹ اینالسٹ آن کرنٹ افیئرز۔ یہ کہہ رہے ہیں جی رپورٹ میں لکھا ہے عمران خان شدید ٹینشن میں تھے، گھبرائے ہوئے تھے، غصے میں تھے، لیکن ان کا بلڈ پریشر 80/130 اور ہارٹ ریٹ 70 تھا، جسے میڈیکل کی تھوڑی بہت بھی سمجھ ہے وہ یہ رپورٹ کبھی نہیں مان سکتا، اور یہ بلڈ پریشر اور ہارٹ ریٹ نوجوانوں کا ہوتا ہے، یعنی خان صاحب فل فٹ ہیں۔ اچھا جی، بہرحال ہر کوئی، میں نے بتایا جتنے بھی آپ ڈھونڈ لیں گے مل جائے گا آپ کو۔ تو اب یہ جیو نیوز پر خبر لگی، ڈاکٹرز نے وزیر صحت کی جانب سے عمران خان کی جاری کردہ میڈیکل رپورٹ پر سوال اٹھا دیے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق عمران خان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں، وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی پریس کانفرنس بڑی زبردست ہے جی۔ اب ہو سکتا ہے اس کی اگلی قسط جاری ہو جب پوری، وہ کہہ رہے تھے نا ابھی یہ یعنی انیشل رپورٹ ہے عمران خان صاحب کے پیشاب کی،
تو جب ہمارے پاس پتہ آ جائے گا، ڈیٹیل آ جائے گی، تو پھر پتہ لگے گا اس کا صحیح میں آپ کو تب بتا سکوں گا کتنی زیادہ مقدار میں کوکین اور شراب کا پتہ لگا ہے. لیکن ابھی یہ ہے کہ کنفرم ہے ان میں بڑے ٹاکسک چیزیں مل گئی ہیں، پتہ نہیں کیا اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. اچھا جی، اسی طرح سے یہ میں مریم میمن صاحبہ کو آپ کو بتا چکا ہوں. انہوں نے نیفرولوجسٹ صاحب تھے جی ڈاکٹر سعود رانا، ان کو لیا تھا، اور انہوں نے مریم میمن صاحبہ نے تو کہا جی اٹس اے جوک، یہ ایک مذاق ہے یہ سب کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے. یہ جناب صورتحال ہے. تو سارا جو رخ تھا سارے میڈیا کا وہ عبدالقادر پٹیل صاحب کی ایک پریس کانفرنس نے سارا اس طرف موڑ دیا. اور وہ جو یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، کہ ہو رہی تھی کافی دنوں سے، اب کون چھوڑ کے جا رہا ہے، کون چھوڑ کے جا رہا ہے. تو حکومت نے ایک میں سمجھتا ہوں بڑا بلنڈر کیا ہے. پتہ نہیں عبدالقادر پٹیل صاحب اگلی قسط لاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے. حکومت کہے گی کہ بس کر دو، یہ کیا کر دیا ہے. وہ کہنا شہباز شریف صاحب کو میں پڑھا رہا تھا، انہوں نے کہا ہے وزیر اعظم نے کہ مہنگائی دیکھ کر میں اپنا منہ کہاں چھپاتا پھروں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، اتنی مہنگائی ہے. ہاں جی، جب ہم نے حکومت سنبھالی تو مہنگائی عروج پر تھی، یہ بھی ان کا بیان آیا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں جی کہاں منہ چھپا کر چلا جاؤں، مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ بھی وہ بات کر رہے ہیں. مہنگائی عروج پر تھی، اس وقت 13% تھی، اب ان کے دور میں 36% سے اوپر چلے گئی ہے. پتہ نہیں پہلے مہنگائی زیادہ تھی اب مہنگائی ہے. بہرحال یہ اب شاید عبدالقادر پٹیل صاحب بھی کہیں کہ اس پریس کانفرنس سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں منہ کہاں چھپاتا پھروں. تو عمران خان صاحب کو ایک انہوں نے بہت بڑا، ایک انگریزی میں کہتے ہیں بریدر، ایک ریلیف دے دیا ہے. جو وہ پھنسے ہوئے تھے اور وہ سارا، تو وہ ادھر چلا گیا. اور مقدمہ الٹا ابو ذر سلمان نیازی غالباً عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں اب وہ کہہ چکے ہیں کہ جی اب ہم مقدمہ کرنے جا رہے ہیں ان سب کے خلاف. تو وہ جو مقدمے فیس کر رہا تھا اب وہ بندہ ادھر مقدمہ کرنے جا رہا ہے حکومت کے خلاف اور ان سب کے خلاف. اور بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اس سے تو یعنی کیس تو شاید لمبا چلے گا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس میں حکومت کے پاس ڈیفنس کوئی نہیں ہے. اور اب جو بھی پریس کانفرنس اگلی کریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس سے بچنا. اللہ حافظ.